آج آپ کی ملاقات ملتان کے بلال سے کروانے آیا ہوں، جو کہ موٹر سائیکل مکینک ہے، ویل بیلنسنگ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا، یوٹیوب آٹومیشن کی، اور اس سے ایک سلور بٹن بھی حاصل کیا۔ ہمت پھر بھی میں نے نہیں ہاری، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا یونیک کروں جس سے مطلب مجھے ارننگ بھی ہو، ساتھ ساتھ وہ چیز وائرل بھی ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو اٹھانی ہے اور اٹھا کے لگا دینی ہے، پہلے یوٹیوب کی پالیسیز کو سمجھا کہ یوٹیوب چاہتا کیا ہے۔ آپ کا منتھلی ایسٹیمیٹڈ لائک کتنی آپ 1 to 5 ایک منتھ میں خرید سکتے؟ جی، اگر مطلب کہ 1 to 5 کی بات کی جائے تو اس ریونیو سے آرام سے لے سکتا ہوں ایک مہینے تک۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان واصف اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی۔ آج آپ کی ملاقات ملتان کے بلال سے کروانے آیا ہوں، جو کہ موٹر سائیکل مکینک ہے، ویل بیلنسنگ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا، یوٹیوب آٹومیشن کی، اور اس سے ایک سلور بٹن بھی حاصل کیا۔ آئیے انہی کی کہانی، انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ آخر ان کا یہ سفر کب شروع ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے سلور پلے بٹن حاصل کر لیا ہے، کیسے خیال آیا اس یوٹیوب آٹومیشن کی طرف؟ یوٹیوب کیا جو خاص طور پر خیال ہے مجھے کیوں آیا، تو جیسا میں نے دیکھ رہا تھا جو آج کل کا دور ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے، تو یہ تو ٹیکنیکل سکل ہے جو کہ میں کام کر رہا ہوں، مطلب یہ ایک قسم کا ہنر کہلاتا ہے۔ ہنر آپ کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، یہ ایک قسم کا میرا بیک اپ کام ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے یوٹیوب پر کام کیا، اور یوٹیوب آٹومیشن کے لحاظ سے میں نے چینل کریٹ کیا۔ اس سے پہلے مطلب 2 سے 3 چینل میں ضائع کر چکا ہوں، ڈیلیٹ کروا چکا ہوں یوٹیوب کی طرف سے۔ اس میں کچھ تو پولیٹکس پہ تھے اور کچھ ویسے ہی تجربے کی بنیاد پہ ڈیلیٹ ہوئے، لیکن ہمت پھر بھی میں نے نہیں ہاری، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا یونیک کروں جس سے مطلب مجھے ارننگ بھی ہو، ساتھ ساتھ وہ چیز وائرل بھی ہو۔ تو مجھے پھر آئیڈیا ہے کہ میں فیشن کے اوپر کام کروں، اور فیشن کے اوپر میں نے چینل بنایا، اور اس ٹائم الحمدللہ 3.5 لاکھ سبسکرائبر کراس کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے، یہ سب بہت ہی مشکل ہوتی ہے، تو تمام تر جو آئیڈیاز تھے، کنٹینٹ آپ کہاں سے جنریٹ کیا کرتے تھے؟ تو اس میں ایک پروسیس نہیں ہے، اس میں کافی جو ایک ویڈیو ہے نا وہ مختلف پروسیس سے گزر کر ایک مطلب آپ کے سامنے ایک فائنل ویڈیو آتی ہے۔ تو اس میں بہت سے سافٹ ویئر بھی استعمال ہوتے ہیں، بہت سی ویب سائٹس بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یوٹیوب آٹومیشن کا کام یہ ہے کہ آپ مختلف جو ویڈیو کا پروسیس ہے ان کو مختلف مراحل سے گزار کر فائنل فارمیٹ کی طرف لے کر آتے ہیں، تو آپ کی ویڈیو تیار ہوتی ہے۔ تو اس میں سٹارٹ میں جو ایک نیو بندہ ہے تو اس کے لیے وہ سوچتے ہی مطلب وہ پہلے ہی گھبرا جاتا ہے کہ میں کیسے کروں گا، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو اٹھانی ہے اور اٹھا کے لگا دینی ہے، اس ویڈیو کو مختلف پروسیس سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پروسیس جب گزاریں گے، اس کی کانٹ چھانٹ کریں گے، اس کو چمک دمک سرخی پاؤڈر لگائیں گے، اس کو میں کہتا ہوں سرخی پاؤڈر لگانا۔ جب اس کو لگا کے آپ آڈینس کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں آپ اگر کیٹیگری نیچ آپ کی ایک ہی ہے تو چیز آپ کی زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آٹومیشن میں یہ نہیں چلتا کہ آپ کبھی کوئی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز، اس میں آپ کی نیچ اور کیٹیگری ایک ہی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہ تمام تر کریٹیوٹی آپ نے کہاں سے حاصل کی، کیسے سیکھا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ کیونکہ اس میں تو تقریباً ہر ایک بچہ بھی جانتا ہے یوٹیوب کیا ہے، اور مطلب ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، تقریباً 100 میں سے 70% جو ہے نا تمام چیزیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیملی ولاگنگ کر کے اس طرح کے جو اپنے چینلز کو گرو کرتے ہیں، لیکن آپ نے فیشن کی طرف ہی آنا کیوں سوچا؟ وہ اس لیے کہ ایک تو انٹرسٹ تھا، تو اس میں کیونکہ اب جب تک آپ یوٹیوب کی پالیسیز کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے سب سے پہلے یوٹیوب کی پالیسیز کو سمجھا کہ یوٹیوب چاہتا کیا ہے، یوٹیوب کا الگوریتھم کیسے کام کرتا ہے، تو اس چیز کو میں نے سمجھا۔ اور دوسرا جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ ایڈ فرینڈلی ہونا چاہیے، جب تک آپ کا کنٹینٹ ایڈ فرینڈلی ہوگا تو اس پہ ایڈ زیادہ لگے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھ کر پھر میں اسی طرف مطلب کہ دھیان دیا، اور نیکسٹ پھر میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ ایک تو یہ مجھے یہاں سے ارننگ دے رہا ہے، دوسرا میرا ہے کہ آگے جیسے مجھے ان چیزوں کا تجربہ ہو گیا ہے، اور یہاں سے ایک تو یہ چیز کہ میں اس چینل کو چلا رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں ان کو کسٹمائز آرڈر بھی تیار کروا کے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی تک میں نے 5 سے 6 آرڈر بھی یہاں پاکستان سے ہٹ کے فورن کنٹریز میں ڈیلیور کروائے ہیں، اور وہاں سے بھی اچھا رسپانس ملا، اور ابھی 2 سے 3 آرڈر پینڈنگ میں بھی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس سب سے پہلے ویل بیلنسنگ سے پہلے اور یوٹیوب آٹومیشن سے پہلے کیا مصروفیات ہوتی تھی آپ کی؟
यूट्यूब इससे पहले तो यही जो मेरा काम है व्हील बैलेंसिंग का, यही मैं करता था। इससे एक्सीडेंट से पहले मैं पढ़ाता था, उसके बाद भी मैं इस पर काम की तरफ आया और इस काम के साथ साथ अब ये मेरा अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाते थे, तो जो टीचर होता है उसकी तो हायर एजुकेशन होती है, उन सब के हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी आप व्हील बैलेंसिंग का काम भी करते रहे हैं, जी क्या बिल्कुल। वजह? 2014 से लेके 2018 तक मैंने पढ़ाया है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में। 2018 में जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसके बाद खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था, अच्छा। जिस वजह से मुझे अपना जो फील्ड है चेंज करना पड़ा और मैं इस व्हील बैलेंसिंग की तरफ आया और इसके साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक आपने हासिल की है, कितनी क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने मास्टर किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है आपने। जी। तो उसके बाद ये बताइएगा कि लोगों का क्या रिस्पांस होता था जब आपसे लोग आते थे और कहते थे कि भाई मास्टर का बंदा और यहाँ पे पंचर लगा रहा है, व्हील बैलेंसिंग कर रहा है, उस वक्त माइंड में कौन से सवालात जन्म लेते थे? ज़ाहिर बात है जब आप किसी लेवल पर होते हैं तो अ, उस लेवल से हट के किसी ऐसे काम की तरफ मतलब चल पड़ते हैं जो आपके उसके मुताबिक भी नहीं होता, पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह ताला आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहा होता है। ये एक्सीडेंट का होना, इस हादसे का होना शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसका बेहतर सबब इसी लिहाज से, इस चैनल के लिहाज से बेहतर सबब बनाया होता है कि शायद ये आगे जाके मुझे कामयाबी मिलनी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप हर कोई ये जानना चाहता है कि मोहम्मद बिलाल यूट्यूब ऑटोमेशंस कर रहे हैं, महाना लाखों कमा रहे हैं, तो आप बताइएगा कि असल रेवेन्यू मंथली क्या होता है आपका? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस यूट्यूब ऑटोमेशन से और ख़ास तौर पर जो व्यूवर्स देख रहे हैं और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो जॉबलेस हैं और घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं। वो जैसे आपने पहले बात की कि फैमिली ब्लॉगिंग का जिक्र, मतलब कि आजकल वो उसको नेगेटिव वे में लिया जा रहा है कि फैमिली ब्लॉगिंग मतलब गलत है। तो ये उन सिस्टर्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस काम को सीखें। वो घर बैठ कर ही मतलब कि इस फेसलेस, क्योंकि ये फेसलेस कंटेंट है, तो घर बैठ के वो ये काम कर सकते हैं और आपके चैनल के रेफरेंस से या डायरेक्ट मतलब कि हमसे भी रब्ता वो कर सकते हैं। तो इसमें हमने माइनर चार्जेस रखे हुए हैं। ये नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसकी भारी भरकम फीसेस रखी हुई हैं, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है। हमने इसकी मुनासिब सी फीस रखी हुई है। उनको बाकायदा हम अकाउंट भी बना के देंगे और अकाउंट भी इंगेजिंग होगा और कंटेंट भी बताएंगे, किस नीच भी बताएंगे किस नीच पे काम करें। मतलब A to Z उनका यूट्यूब की सेटिंग और ये मुकम्मल चैनल की सेटिंग करके उनको देंगे। मतलब एक पक्की पकाई जो खीर है उनके सामने रख देंगे, बाकी मेहनत उन्होंने ही करनी है। तो तमाम यूट्यूब रेवेन्यू और कोलैबोरेशन इन सब के बाद आपका मंथली एस्टिमेटेड लाइक कितनी आप 1 to 5 एक मंथ में खरीद सकते हैं? जी, अगर मतलब कि 1 to 5 की बात की जाए तो इस रेवेन्यू से आराम से ले सकता हूँ 1 महीने का। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि मोहम्मद बिलाल के आप फ्यूचर्स के क्या प्लान्स हैं? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि ख़ास तौर पर यहाँ पर ज़ाहिर बात है डोनर्स भी देख रहे होंगे, एम्बेसडर भी देख रहे होंगे। जैसे कि मैं फैशन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो पार्लर्स वाले भी देख रहे होंगे जिनकी कॉस्मेटिक्स कोई कॉस्मेटिक्स का सेटअप है, ज्वेलरी का सेटअप है, ब्रांड का सेटअप है, ड्रेसेस का सेटअप है, तो वो हमारे साथ कोलैब भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एज एफिलिएट मार्केटर भी काम कर सकते हैं और उनसे गुजारिश है वो हमसे रब्ता करें और उनके जो ऐड है हम अपने पेजेस पे लगाएंगे। और दूसरा मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि इसी जो मेरा फैशन रिवाज है नेक्स्ट जो मैं ना इसको बाकायदा तौर पर फील्ड में भी लॉन्च करूं और मतलब कि प्रॉपर इसका सेटअप बनाऊं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान के मोहम्मद बिलाल मौजूद थे, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानी। उम्मीद करते हैं कि इसकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।